الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی امام الانبیاء والمرسلین ثم الصلاة والسلام علی امام الاولیاء الکاملین وعلی آلہما واصحابہما اجمعین من یومنا هذا الى یوم الدین فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحن خلقناكم فلولا تصدقون أفرأيتم ما تمنون أأنتم تخلقونه أم نحن الخالقون نحن قدرنا بينكم الموت وما نحن بمسبوقين ألا أن نبدل أمثالكم وننشئكم فيما لا تعلمون وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ النَّشَاءَةَ الْأُولَى فَلَوْلَا تَذَكَّرُونَ أَفَرَأَيْتُمْ مَا تَحْرُثُونَ أَأَنْتُمْ تَزْرَعُونَهُ أَمْ نَحْنُ الزَّارِعُونَ لَوْ نَشَاءُ لَجَعَلْنَاهُ حُطَامًا فَظَلْتُمْ تَفَكَّهُونَ إِنَّا لَمُغْرَمُونَ بَلْ نَحْنُ مَحْرُومُونَ أفرأيتم الماء الذي تشربون أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون لو نشاء جعلناه جاجا فلولا تشكرون أفرأيتم النار التي تؤرون أأنتم أنشأتم شجرتها أم نحن المنشئون نحن جعلناها تذكرة ومتاعا للمقوين فسبح باسم ربك العظیم۔ اما بعد، سورہ واقعہ کی تقریباً 22 آیات کی تلاوت کا شرف حاصل کیا گیا ہے۔ ان آیات میں پروردگار عالم تمام بنی نوع انسانوں سے خطاب فرماتے ہوئے ایک سوالیہ انداز میں ان سے کلام کر رہا ہے۔ جیسا کہ ہمیں اس بات کا علم ہے کہ سورہ واقعہ اور سورہ رحمان دونوں کے مضامین تقریباً ایک ہی ہیں، اور اس کو ہم یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ گویا یہ مرر امیج کے مطابق ہے، یعنی سورہ رحمان میں جن باتوں کا، جن چیزوں کا اللہ نے ابتدا میں ذکر فرمایا، سورہ واقعہ میں اللہ نے ان چیزوں کا آخر میں ذکر فرمایا۔ اب یہاں پر پروردگار عالم جو بات بیان کر رہا ہے وہ ہمارے لیے بہت ہی اہم اور قابل ذکر ہے۔ اللہ ارشاد فرما رہا ہے نحن خلقناکم فلولا تصدقون، کہ ہم نے تم کو پیدا کیا، کیا تم اس بات کی تصدیق نہیں کرتے؟ کیا تم اس بات کو نہیں مانتے؟ اللہ بات اس طرح شروع کر رہا ہے کہ جو پہلے مخاطب ہیں اہل عرب، بالخصوص اہل قریش، وہ اس بات کو مانتے تھے کہ اللہ نے ہم کو پیدا کیا ہے۔ ان کے شرک کا معاملہ یہ تھا کہ وہ اللہ کو خالق بھی مانتے اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ کے معاون و مددگار اور اس کے ماتحت مزید بے شمار خداؤں کو بھی خدا مانتے۔ توحید خالص یہ نہیں ہے، توحید یہ ہے توحید وحدانیت جس کو کہا جائے گا، وہ یہ ہے کہ صرف اور صرف اللہ ہی ہے، اللہ کی قدرت میں اس کا کوئی مددگار بھی شریک نہیں ہے، اور نہ ہی اللہ نعوذ باللہ کسی کے ماتحت ہے، بلکہ اللہ ان اللہ لقوی عزیز کی شان و عظمت رکھنے والا ہے۔ چونکہ مشرکین مکہ اس بات کو پہلے سے مانتے تھے کہ اللہ ہی نے ہم کو پیدا کیا ہے، لہذا اللہ ان سے ایک سوال کر رہا ہے نحن خلقناکم فلولا تصدقون، کیا ہم نے تم کو پیدا کیا، تم نہیں مانتے؟ پھر اس کے بعد اللہ فرماتا ہے افرأیتم ما تمنون،
أأنتم تخلقونه أم نحن الخالقون، کہ جو پانی کا ٹپکا تم نے ٹپکایا تھا، جو بوند تم نے ٹپکائی تھی، کیا تم نے اس پانی کے قطرے کو پروان چڑھایا یا پھر اس کو ہم نے تخلیق کیا ہے؟ یہ تخلیق انسان کے اس حکمت والے بیان کو تھوڑا میں چاہتا ہوں کہ مفصل طور پر آپ کے سامنے رکھوں تاکہ یہ بات واضح ہو جائے۔ انسان کا خالق اللہ ہے، اور انسان دراصل دو مادوں کا مرکب ہے، ایک جسم اور دوسرا روح۔ ایک اس کا تعلق جسمانیت سے ہے اور ایک تعلق اس کا روحانیت سے ہے۔ جسم کا جتنا تخلیق کا مرحلہ ہے، جو تخلیق ہے جسم کی، اس کا پورا تعلق زمین سے ہے، لیکن روحانیت کا جو تعلق ہے وہ امر سے ہے، وہ اللہ رب العزت نے بندے کے جسم میں داخل کی ہے۔ ایک ہو گیا اس دنیا کا، جیسا کہ سورہ رحمان میں اللہ فرماتا ہے خلق الانسان من صلصال کالفخار، ہم نے انسان کو کھنکدار چھنی ہوئی مٹی سے پیدا کیا۔ یہ جو جسم ہے اس کا تعلق زمین سے ہے، چاہے وہ نطفہ ہو جائے یا پھر ماں کے رحم میں پرورش پانے والا بچہ ہو، یہ نطفہ یہ بھی زمین سے آیا۔ انسان جو غذا کھا رہا ہے وہ زمین کی غذا ہے، چاہے وہ سبزیاں ہو یا گوشت ہو، جو کچھ وہ کھاتا ہے وہ اسی زمین کی پیداوار ہے۔ اور جو ماں جس کے رحم میں بچہ ہے، وہ جو غذا کھا رہی ہے وہ اس کا تعلق بھی اسی زمین سے ہے۔ لہذا یہ تمام جسمانی جو کیفیت ہے اس کو اللہ زمین سے ہی وابستہ رکھا ہے، اس کی غذا پوری یہیں سے اللہ فراہم فرماتا ہے۔ اب ایک ہو گیا امر، ایک ہے خلق۔ امر اس کو کہیں گے کہ امر میں کوئی وقت نہیں لگے گا، اللہ جب چاہے گا اگر وہ حکم فرمائے گا تو وہ ہو جائے گا۔ امر کو ابدا بھی کہیں گے، تکوین بھی کہیں گے، اور اس کے ساتھ کیا ہے؟ خلق ہے۔ امر، ابدا اور تکوین اور خلق کے فرق کو سمجھیں۔ امر کوئی چیز سرے سے وجود میں نہ ہو، اللہ اس کو وجود بخشے، دفعتاً اللہ پیدا کرے۔ اللہ فرماتا ہے کہ کن فیکن، ہو جا تو ہو جاتا ہے۔ اس کے لیے کوئی ٹائم فیکٹر بھی نہیں ہے، کوئی وقت درکار نہیں ہے۔ سورۃ القمر میں اللہ نے اس کو تمثیل کے طور پر بھی یہ سمجھایا کہ انسان وقت سمجھے تو کتنا سمجھے، کہ کتنی دیر میں اللہ کا امر وقوع پذیر ہوتا ہے۔ تو اللہ نے کہا کہ آنکھ جھپکنے کی اتنی دیر، بلکہ اس سے بھی کم ہے۔ یہ صرف ہم کو سمجھانے کے لیے اللہ فرما رہا ہے کہ اتنا وقت درکار ہوتا ہے۔ امر میں اللہ کے وقت نہیں ہوتا، پہلی چیز۔ اس میں تدریج نہیں ہوتی کہ آہستہ آہستہ وہ پروان چڑھے گا یا وہ اپنے ایک مقام یا منزل پر پہنچے گا۔ ہو جا اللہ کہ فرماتا ہے تو وہ چیز ہو جاتی ہے۔ لیکن خلق میں ٹائم فیکٹر بھی رہے گا، تدریج بھی رہے گی۔ اب آپ غور کریں، خلق الانسان من صلصال کالفخار، کیا فرما رہا ہے اللہ؟ میں نے مٹی سے پیدا کیا۔ یہ خلق کی بات ہو رہی ہے، یعنی خلق کے لیے لوہا ہے، لوہے سے تلوار بنایا گیا تو گویا یہ تلوار خلق کی گئی۔ لکڑی سے کرسی بنائی گئی تو یہ کرسی خلق کی گئی، اس کا مادہ، اس کا میٹیریل پہلے ہے۔ اب یہ انسان کے تخلیق کے لیے کیا ہے؟ اللہ فرماتا ہے کہ ہم نے اسے مٹی سے پیدا کیا۔ سورہ مومنون میں پروردگار عالم نے پوری کیفیت کو بیان فرمایا ہے۔ تو ہمیں یاد رکھنا ہے کہ خلق میں ٹائم فیکٹر ہوگا، وقت لگے گا، ٹائم چاہتا ہے وہ، اور وہ درجہ بدرجہ تدریجاً بڑھتا ہے۔ تیسرا کیا ہے؟ پہلے کوئی شے تھی، آپ نے اس کو کسی اور شے میں بدلا،
لیکن امر میں یہ تینوں چیزیں نہیں ہیں، نہ پہلے سے کوئی شے موجود ہوگی، نہ وقت لگے گا، نہ وہ تدریجن ہوگی، دفعتن آنن فانن ہو جائے گا۔ اللہ سورہ مومنون میں فرماتا ہے وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ صُلَالَةٍ مِّن طِينٍ، ہم نے انسان کو تخلیق کیا ہے مٹی کے گارے سے، ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِي قَرَارٍ مَّكِينٍ، پھر ہم نے کیا کیا، اس نطفے کو ماں کے رحم میں منتقل کیا، ثم خلقنا النطفة علقہ، پھر اللہ کیا کرتا ہے کہ نطفے سے اللہ ماں کے رحم میں علقہ بناتا ہے، فخلقنا العلقہ مضغہ، پھر اس کے بعد کیا کرتا ہے، علقہ سے مضغہ بناتا ہے، پھر اس کے بعد اللہ فرماتا ہے ثم خلقنا، پھر اس کے بعد اللہ اس پر ہڈیاں بناتا ہے، اور اس کے بعد میں جب وہ گوشت کا ٹکڑا جس پہ ہڈیاں آئی، ہڈیوں پر اللہ فرماتا ہے فَكَسُونَ لَحْمًا، ہم اس پر گوشت چڑھاتے ہیں ہڈیوں پر، ثُمَّ أَنشَأْنَاهُ خَلْقًا آخر۔ اب آپ یہاں پر اس آیت میں غور فرمائیں کہ اللہ یہاں پر تخلیق کی بات نہیں کر رہا ہے، ثُمَّ أَنشَأْنَاهُ خَلْقًا آخر، پھر اس کے بعد جب وہ پورا جسم تیار ہو رہا ہے تو اللہ فرما رہا ہے پھر ہم اسے ایک نئی اٹھان پر اٹھا رہے ہیں، ثم انشأناہ خلقا آخر، ایک نئی اٹھان پر ہم اٹھاتے ہیں۔ اس کی وضاحت اور اس کی تشریح محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اور یہ صحیح مستند حدیث ہے۔ آقا کونین محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو مرد کا نطفہ ہے جو ماں کی اووری سے کے سیل سے ملتا ہے تو یہ نطفہ کتنے دن رہتا ہے ماں کے رحم میں؟ 40 دن۔ 40 دن کے بعد اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ وہ نطفہ کیا ہوتا ہے؟ مبغہ ہو جاتا ہے، پھر اس کے اوپر بھی 40 روز گزرتے ہیں، پھر مبغہ سے علقہ ہوتا ہے، اس پر کتنے دن گزرتے ہیں؟ 40 روز گزرتے ہیں۔ اب بتائیے جملہ کتنے دن ہوئے؟ 120 دن۔ 120 دن جب ہو جاتے ہیں ماں کے پیٹ میں، تب اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ اللہ اس میں فرشتے کے ذریعے روح کو داخل کرتا ہے۔ خدا کی آپ دیکھیں اس کی خلاقی، اس کی قدرت۔ اور یہ ماں کا جو رحم ہے یہ 3 پردوں میں ہے۔ ایسا نہیں ہے ہم سمجھتے ہیں کہ صرف ماں کے شکم میں بچہ ہے، نہیں، بلکہ اس کے اندر دراصل پے در پہ 3 پردے ہوتے ہیں۔ اتنے اندھیرے میں کیا اللہ ہوا دیکھیے آپ، اس اندھیرے میں ایک تو اس کو پروان چڑھا رہا ہے، اس کو علقہ سے مدغہ، مدغہ سے پھر اس کے بعد اس پر ہڈیاں بنا رہا ہے، پھر اس کے بعد 120 دن کے بعد اس میں روح کو داخل کر رہا ہے۔ کیا اللہ کی ربوبیت ہے۔ اور اللہ سورہ قیامہ میں بھی فرماتا ہے الم یکو نطفۃ من منی یمنا، سمجھنے کے لیے مرد اور زن کے جو تعلقات ہوتے ہیں، مرد اپنا نطفہ چھوڑ دیتا ہے، اب وہ نطفہ وہاں پر پہنچنے کے بعد اس کو یہ انسانی پورا روپ شکل کون دے رہا ہے؟ اللہ عطا کر رہا ہے۔ یہ اللہ سوال کر رہا ہے کہ تم تو چھوڑ کر ہٹ گئے، فارغ ہو گئے، لیکن اب وہاں سے اس کو کس نے یہ ایک انسانی شکل دی ہے۔ اور اللہ کی قدرت کو دیکھیں آپ، یہ ایک بچہ نہیں، بعض اوقات ماں کے پیٹ میں جڑواں بچے ہوتے ہیں، بعض اوقات 2 سے زائد بھی ہوتے ہیں، اور یہ پورا پروسیس ہے۔ آپ دیکھیں خلق ہو رہا ہے، یہ امر نہیں ہے۔ امر کب ہوا؟ 120 دن گزرنے کے بعد اللہ روح کو داخل کر دیا، اب اس میں کوئی تدریج نہیں ہے۔ یہاں ایک سوال ضرور اٹھے گا کہ کیا یہ 120 دن جو تھا کیا یہ جان نہیں تھی؟ یہ جان ہے، یہ بھی جان ہے، نطفہ بھی جان ہے، لیکن یسألونک عن الروح قل الروح من امر ربی، یہ روح اللہ 120 دن کے بعد داخل کر رہا ہے۔ اب اس کے بعد 9 مہینے درکار ہوتے ہیں،
میں نے بتایا آپ کو کہ خلق میں وقت درکار ہوتا ہے، تدریجاً آہستہ آہستہ 9 مہینے اس سے کچھ زیادہ دن بچہ پوری طرح ماں کے رحم میں تیار ہوتا ہے، پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ اسے اس دنیا میں لاتا ہے، بچپن، لڑکپن، جوانی، بڑھاپا، یہاں تک کہ پھر وہ کہاں پہنچتا ہے؟ موت۔ اب یہ بات یہاں کیوں کر رہا ہے اللہ؟ کیونکہ اس سے سابق کی آیت میں یہ بات اللہ نے بیان فرمائی تھی کہ تصور آخرت، قل ان الاولین والآخرین، ہم تمام جو گزر گئے اور جو آنے والے ہیں ان سب کو جمع کرے گا۔ اللہ فرماتا ہے لَمَجْمُعُونَ إِلَى مِيقَاتِ يَوْمٍ مَعْلُوم، یہ اس کا پورا اللہ تعالیٰ جواب دے رہا ہے کہ لوگ کہیں گے پھر مرنے کے بعد کیسے اٹھیں گے؟ تو اللہ بتا رہا ہے تم تھے کچھ نہیں، ایک گندے پانی کا قطرہ تھا، میں نے تم کو یہ مکمل وجود بخشا۔ جب اللہ ایک پانی کے قطرے سے انسان کو خلق کرتا ہے تو اس کے لیے کیا بڑی بات ہے کہ پھر وہ دوبارہ تم کو اٹھا لے۔ اور یہ جو روح ہے یہ اللہ نے اس عالم میں کب بنائی ہے؟ اللہ عالم، ہزاروں کروڑا کھربوں سال پہلے اللہ نے پہلے روحوں کو پیدا کیا، اور وہاں پر جب اللہ نے روحوں کو بنایا وہ روحیں اپنی جگہ ہے اللہ کے پاس، اللہ کے کسی خزانے میں ہے، لیکن جب ماں کے پیٹ میں 120 دن گزر جاتے ہیں تب اللہ اس خزانے سے ایک روح کو نکال کر اس ماں کے شکم تک پہنچاتا ہے۔ اسی لیے اللہ فرما رہا انتم تخلقونہ ام نحن الخالقون، کیا تم بناتے ہو یا تم تخلیق کرتے ہو؟ نہیں، بلکہ یہ اللہ تخلیق کر رہا ہے یہ انسان کے پورے وجود کو۔ اب اس اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے کہ دوبارہ ہم کو اس دنیا میں، اس زمین میں ہم گل کے سڑ جائیں گے، مٹی ہو جائیں گے، کیا مشکل ہے اللہ کے لیے؟ پھر اٹھا لے گا۔ کچھ نہیں تھے تو یہ وجود بخشا، اب جب ختم ہو جائیں گے تب دوبارہ اٹھانا ہے تو کیا مشکل ہے؟ اللہ اس کو دوبارہ اٹھا لے گا۔ اور پھر اس کے ساتھ ساتھ نحنو قدرنا بینکم الموت وما نحنو بمسبوقین، اب یہ جو موت ہم نے تمہارے درمیان میں مقدر کر رکھی ہے، یہ جو ہمارا سلسلے زندگی ہے تسلسل کا، ہم پیدا ہوئے، بڑے ہوئے، پھر موت آ گئی، لیکن موت ہماری زندگی کے خاتمے کا نام نہیں ہے بلکہ ایک وقفے کا نام ہے۔ اب یہ ہماری موت اور حشر کے درمیان جو وقفہ ہے، اس وقفے کے بعد اللہ کیا کرے گا؟ پھر ہمیں زندہ کرے گا، پھر اٹھائے گا، پھر حساب ہوگا، کتاب ہوگا، پھر ہمارے اعمال اور ہمارے ایمان کے مطابق اللہ تعالی ہمیں انعامات سے سرفراز فرمائے گا۔ لیکن اس اللہ تک جو پہنچنا ہے محشر میں، اس کے درمیان کا جو وقفہ ہے اس میں اللہ نے کیا کیا ہے؟ ہم پر موت کو مقدر کر رکھا ہے، ہمیں موت عطا کر دے گا۔ موت کے بعد کا پھر ایک سلسلہ شروع ہوگا، اور اللہ فرماتا ہے وَمَا نَحْنُ بِمَسْبُوقِينَ، یعنی یہ مت سمجھو کہ اللہ اتنے نطفے سے انسان کو یہاں تک پہنچایا پھر وہ مر گیا تو نعوذ باللہ، اللہ یہ پورے پروسیس کے بعد نعوذ باللہ من ذالک تھک گیا ہے۔ اللہ تھکا نہیں ہے، اللہ بتا رہا ہے کیونکہ انسان کیا ہوتا ہے، انسان کی جو شرک کی جو بیماری ہے وہ وہاں سے شروع ہوتی ہے کہ خدا کا خیاز بھی انسان پر کرنے لگتا ہے۔ ایک انسان جب کوئی کام کرتا ہے تو ایک وقت آتا ہے تھک جاتا ہے، وہ اس پر تھکان ہو جاتی ہے، انسان سمجھتا ہے اللہ جب اتنا سب کرا تو نعوذ باللہ تھک گیا ہوگا۔ اللہ کہہ رہا ہے کہ اللہ تھکتا نہیں ہے، بلکہ اللہ کیا کرتا ہے عَلَىٰ أَن نُبَدِّلَ أَمْثَالَكُمْ وَنُنْشِئَكُمْ فِي مَا لَا تَعْلَمُونَ۔ دیکھیے آپ، اب اس آیت میں اللہ فرما رہا ہے کہ جب دوبارہ اٹھائیں گا اللہ ہمیں تو پھر ایک نئے جسد کے ساتھ اٹھائے گا، واللہ عالم۔ لیکن جو عَلَىٰ أَن نُبَدِّلَ أَمْثَالَكُمْ، یہ جو جسد آج ہے، ہو سکتا ہے جب حشر میں اٹھائے گا تو اللہ ایک نئے جسد کے ساتھ اٹھا دے گا یا اسی جسد کے ساتھ اٹھائے گا، لیکن اللہ فرما رہا ہے عَلَىٰ أَن نُبَدِّلَ أَمْثَالَكُمْ، ہم تمہارے یہ جو جسم ہے اس کو بدل دیں گے، نیا کچھ اور اللہ عطا کر دے گا، اس کے لیے کیا مشکل ہے۔ لیکن آپ دیکھیں وہاں کے لیے اللہ یہ نہیں فرما رہا ہے کہ میں خلق کروں گا، پھر کیا فرمایا وَنُنْشِئَكُمْ، پروان چڑھائے گا، اٹھائے گا۔
اب وہاں پر کوئی 9 مہینے لگنے والے نہیں ہے کہ پھر دوبارہ مٹھی میں کسی میں پھر بچہ بڑا ہوگا تو جوان ہوگا تو اللہ اٹھائے گا، ایسا نہیں ہوگا۔ جس حال میں جس کیفیت پر موت طاری ہوئی تھی، محشر کے دن اسی حال میں اسی کیفیت میں اللہ دوبارہ اٹھا دے گا۔ وہاں نہ ٹائم فیکٹر رہے گا نہ کچھ رہے گا، اللہ کہے گا صبح حاضر ہو جاؤ تو صبح حاضر ہو جائیں گے۔ اللہ جیسے چاہے گا جسم عطا کر دے گا۔ وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ النَّشَاطَ الْأُولَى فَلَوْلَا تَذَكَّرُونَ۔ اللہ فرما رہا ہے کہ اللہ تمہیں اٹھاتا ہے، تمہیں جب اللہ دوبارہ اٹھائے گا تو کیا تمہارا کام نہیں ہے کہ تم اس کا ذکر کرو؟ کیا تم اس کو یاد نہ کرو؟ اللہ چاہتا ہے کہ جب ہم نے یہ تمام مراحل سے تمہیں گزار کر یہ مقام عطا کیا، یہ دنیا عطا کی، یہ جسم عطا کیا، یہ تمام حالات زندگی ہو گئے، پھر کیا اللہ جب دوبارہ اٹھائے گا ایسی شان و قدرت والا ہے تو کیا تم اس کو بھول جاتے ہو؟ اللہ کو بھولنے سے اللہ نے منع کیا ہے۔ پھر اس کے بعد اللہ دیکھیے آپ آج کے دور میں ہم یہ تمام مراحل تخلیق جو ماں کے رحم میں ہوتا ہے، میڈیکل اتنی ترقی کر گئی ہے کہ ہم پوری چیزوں کا مشاہدہ کر سکتے ہیں۔ اسکیننگ کے ذریعے ہم ہر دن ماں کے رحم میں دیکھ سکتے ہیں کہ بچے کی حرکتیں کیا ہے، کیسے وہ آہستہ آہستہ ڈیولپ ہو رہا ہے۔ 1400 سال پہلے یہ نظام یا یہ میڈیکل نہیں تھا، لیکن اتنا انسان جانتا تھا کہ ماں کے رحم میں 9 ماہ گزریں گے تب جا کر بچہ اس دنیا میں آئے گا۔ یہ ہمارے آنکھوں کے سامنے ہے۔ ہم اس کو 1400 سال پہلے والوں سے زیادہ آج بہت بہتر سمجھ سکتے ہیں کہ کیسے کیسے اس کی تدریج ہوتی ہے، کیسے کیسے مراحل سے وہ گزرتا ہے ماں کے رحم میں۔ اور حیرت کی بات ہے 1400 سال پہلے میڈیکل جبکہ اس مقام پر جو آج نہیں پہنچی تھی، اللہ کا کلام پوری فلم کو بیان فرما دیا۔ آج ہم دیکھ سکتے ہیں، سمجھ سکتے ہیں، تو یہ ہمارے لیے تو اور زیادہ اللہ پر یقین کرنے کا دور ہے۔ وہ لوگ صرف 9 مہینے انتظار کرتے تھے پھر ڈیلیوری ہوتی تھی، آج ہم ڈے 1 سے دیکھ سکتے ہیں کیا مراحل سے گزر رہا ہے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسا کہ فرمایا کہ 120 دن جب ہوتے ہیں تب اللہ روح کو داخل کرتا ہے۔ ہم وہ اس چیز کا بھی آج مشاہدہ کر سکتے ہیں، تو ہمارا یقین اللہ پر کیسے ہونا ہے کہ جب ہم آج دیکھ رہے ہیں 1400 سال پہلے اس قرآن میں اللہ نے بیان کیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث میں بیان کیا، آج اب ہمارے کیمرے کے سامنے، ہماری نگاہوں کے سامنے ہم اس کا مشاہدہ کر سکتے ہیں، تو ہمارا ایمان کتنا قوی ہونا ہے، ہمیں اللہ سے کتنی محبت ہونی چاہیے، اللہ سے کتنا لگاؤ ہونا چاہیے کہ آج ہم دیکھ کر بھی انجان ہیں۔ اب جب ہم دیکھ ہی رہے ہیں تو یہ یقین تو اور زیادہ ہونا چاہیے کہ روز محشر اللہ جیسا قرآن میں بیان کیا ہے بالکل من و ان ویسا ہی ہونے والا ہے۔ یہ ہمارے فیوچر کی پوری ڈاکومنٹری اللہ بیان فرما رہا ہے۔ ہم تھوڑا سا غور کریں کہ یہ تمام انسانی تخلیق کے مراحل 1400 سال پہلے کسی کے علم میں نہیں تھے، تو ہو سکتا ہے ان کو سمجھنے میں کچھ دشواری بھی ہوگی، لیکن آج ہمارے سامنے ہے۔ تو جب ہم دیکھ رہے ہیں اور بالکل من و ان ویسا ہی ہو رہا ہے جیسا اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے، تو ہمارا یقین آخرت پر کتنا مضبوط ہونا چاہیے، آخرت کے لیے ہم کتنی تیاری کرنی چاہیے کہ جیسے تخلیق کا مرحلہ جو قرآن میں بیان ہوا ہے، یقین مانیے وہی مرحلے آخرت، وہ جو بعد الموت کا مرحلہ ہے، اللہ ضرور اسی طرح دوبارہ اٹھائے گا۔ اس غفلت سے باہر آنا ہے۔ قرآن ہمیں جھنجھوڑتا ہے، یاد دلاتا ہے، بار بار تنبیہ کرتا ہے۔ آپ کبھی قرآن پڑھیں تو اندازہ کریں کہ آپ کو بظاہر ایسا نظر آئے گا کہ مسلسل بار بار وہی مضامین آپ کو اللہ
قرآن میں بیان کر رہا ہے۔ نعوذ باللہ ہمارا عقیدہ ہے، ایمان ہے، خلیفۃ اللہ امام آخر الزماں مہدی موعود علیہ الصلاۃ والسلام کا ارشاد مبارک ہے کہ قرآن میں تکرار نہیں ہے، ریپیٹیشن نہیں ہے، لیکن جو مضامین کو اللہ مختلف زاویوں سے مختلف انداز سے بیان کر کے کیا چاہتا ہے کہ انسان بیدار ہو جائے، سبق کو بار بار یاد دلواتا ہے پروردگار عالم۔ پھر اس کے بعد انسان کے مشاہدے میں اس زمانے کے ماں کے رحم کی کیفیت نہیں تھی، لیکن کچھ اور چیزیں تو تھی، تو اللہ فرماتا ہے افرأیتم ما تحرثون، افرأیتم کیا تم نہیں دیکھتے؟ یہ دیکھنے سے مطلب یہاں پر یہ اصل افرأیتم کیا تمہاری کیا رائے ہے، رائے جس کو اردو میں کہتے ہیں۔ ایک ہوتا ہے بظاہر دیکھنا جو ہم آنکھوں سے دیکھتے ہیں، ایک دل کی آنکھ سے بھی دیکھتے ہیں جو ہماری رائے ہوتی ہے، ہم دیکھتے کچھ ہیں پھر رائے جو قائم کرتے ہیں، وہ اندرونی جو ہماری کیفیت ہے، جو ہماری سوچ ہماری فکر ہے، اس کو کہا جائے گا ہماری رائے۔ اللہ سوال کر رہا ہے کیا رائے ہے تمہاری؟ یہاں رأیتم سے ہم یہ نہ سمجھ لیں کہ بس جس کو دیکھے وہی رأیتم ہے، نہیں، رائے کو بھی رأیتم کہا جائے گا کہ تمہاری کیا رائے ہے کہ یہ جو درخت ہیں، جو کھیت ہیں، یہ کس نے بنائے ہیں؟ انتم تزرعونہ ام نحن الزارعون، یہ جو زراعت ہے، یہ جو اناج، کیونکہ شروع سے انسان کو اناج کی ضرورت رہی ہے تو وہ اناج جلدی سمجھتا ہے، وہ درخت و پودے جلدی سمجھتا ہے۔ ایک کیا ہوتا ہے کہ ہم ایک بیج زمین میں بو دیتے ہیں، آج بھی دنیا جب اتنی سائنس ترقی کری ہے تو مجھے بتائیں کہ کیا اس زمین میں دفن کیے ہوئے بیج کے پیچھے کوئی پروسیس کیا جاتا ہے؟ اس زمین میں اس کو دفن کر دیا، اب موسموں کا، آب و ہوا کا، سورج کا، چاند کا، یہ کیا ہے؟ سب یہ اللہ کی کائنات ہے، اس کے نظام پر وہ ساری زراعت منحصر ہوتی ہے، انسان کچھ پیدا نہیں کرتا۔ اللہ خود کہہ رہا ہے کہ جو تم تو بیج بوئے اور ہٹ گئے، اب اس کو پورا پروسیس کون کیا ہے؟ ایک آم کی گٹلی دفن کی جاتی ہے، گٹھلی ہوتی ہے، لیکن بتدریج جب وہ پودا بن کر زمین کو چیر کر باہر نکلتا ہے، پھر اس کے بعد وہ چھوٹا سا جھاڑ بنتا ہے، پھر ایک درخت، پھر اتنا بڑا درخت، پھر اس کو پھل لگتے ہیں۔ یہ تمام چیزیں جو پھل آنے تک کا یہ جو پروسیس ہے، یہ تم کرتے ہو نہیں بلکہ ہم کرتے ہیں، فرما رہا ہے اللہ۔ ہم اللہ کے اس پر کیا ہونا چاہیے؟ شکر گزار ہونا چاہیے۔ ہم تو بیج بوئے آ گئے، لیکن اس کے بعد اس بیج کو پودا بنایا، درخت بنایا، پھر اس سے پھل۔ یہ آپ دیکھیں کبھی جو گندم جس کو ہم گیہوں کہتے ہیں، اس کے خوشے کیسے ہوتے ہیں، کیسے اللہ پروتا ہے۔ آج انسان چاہ کر بھی اس کو خود ہاتھ سے نہیں پرو سکتا، لیکن اللہ اس ایک ایک خوشے میں سو ہزاروں گیہوں رکھ دیتا ہے۔ آپ دیکھیں ہم انگور کا خوشہ دیکھتے ہیں، کتنا ڈیزائن سے، کتنی خوبصورتی سے، کتنے منظم انداز سے اللہ ایک خوشہ انگور کا بناتا ہے۔ ہم ہر شے کو جب بھی دیکھیں خدا کے مشکور رہیں، یہ سب اللہ کرنے والا، یہ انسان کر سکتا ہی نہیں ہے۔ انسان لاکھ سوچ لے لیکن وہ نہیں کر سکتا۔ ہاں وہ فرٹیلائزر میں ترقی کرے گا، وہ اس کے کیمیکلز بنائے گا، سب کر لے گا، سب کر کے بھی اس کو انتظار کرنا پڑے گا۔ وہ نہیں کر سکتا کہ وہ پودا زمین سے باہر آئے، زمین کو پھاڑے۔ زمین اتنی سخت ہے لیکن کتنے آسانی سے ایک معمولی پودا ہے۔ کبھی ہم دیکھتے ہیں، ہم جب نرسری کا کام کرتے ہیں یا ہم ٹریز کو دیکھتے ہیں تو کبھی غور کریں، سخت مٹی میں سے باریک سے ایک چھوٹا سا پودا نکل کر آ جاتا ہے۔ کیا ہم پھاڑتے زمین؟ کیا کوئی کسان پھاڑتا؟ کیا کوئی مشین لگاتے؟ یہ اللہ ہے، یہ اللہ کر رہا ہے۔ اور اللہ فرماتا ہے کہ لو نشاء لجعلناه حطاما فظلتم تفکہون، تم اس پر
نہ رہو کہ یہ کھیتیاں، یہ لہلہاتے، یہ پھل، یہ اناج یہ تم کر چکے ہیں، اگر ایک گرم لو کی آندھی ہم چلا دیں گے تو کیا ہوگا؟ سب جل کر خاکسر ہو جائے گا۔ 1400 سال پہلے فرٹیلائزر اتنی ترقی یافتہ نہیں تھا، اور وہ اگر کسی ایک کا کھیت جل جائے، اناج خراب ہو جائے تو سال بھر وہ لوگ بھوکے مر جاتے تھے۔ اب تو خیر دنیا بہت ترقی کی ہے، اب اسٹوریج ہے، آپ کو ہر پھل ہر موسم میں مل رہا ہے، اب آپ کے گودام ہے، آپ کو سیو کرنے کے بہت سے آپ کے پاس بہت سے سہولتیں ہیں، لیکن 1400 سال پہلے کچھ نہیں تھا تو انسان سمجھ سکتا تھا۔ اللہ فرماتا ہے اگر ہم جلا کر خاکسر کر دیں، مٹا دیں گے تو تفکہون، تمہارے پاس کیا رہے گا؟ صرف بات کرنے کے، ارے ایسا تھا، خراب ہو گیا، ویسی فصل آئی تھی، ایسی فصل آئی تھی، سب نقصان ہو گیا، اور کیا کہیں گے کہ ہم تو محروم ہو گئے، ہمارا سب کچھ لٹ گیا، ہمارا برباد ہو گیا۔ پھر اس کے بعد اللہ فرماتا ہے افرأیتم الماء الذی تشربون، کیا رائے ہے تمہاری جو تم پانی پیتے ہو؟ پانی ہم پیتے ہیں لیکن ہماری رائے کیا ہے؟ اللہ سوال کر رہا ہے کہ یہ پانی ہم آیا پی لیے تو سمجھتے ہیں کہ بس یہ ہماری کار، اللہ اگر اس کی قدرت ہے، یہ بادل ہوا سے چلتے ہیں، اور یہ بادل جس مقام پر برسنا ہے اللہ حکم فرماتا ہے تو بادل وہاں پر اس مقام پر برستے ہیں، تب جا کر ایک پانی زمین پر آتا ہے۔ اللہ کا نظام دیکھیے، کوہ ہمالیہ جیسے پہاڑوں کو زمین پر رکھا، یہ کیا ہے؟ دراصل جیسا ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے ہر سبب میں، ہر کالونی میں آپ پانی کا ایک ٹینکر دیکھتے ہیں تو وہاں پر پانی کیا کیا جاتا ہے؟ اسٹور کیا جاتا ہے۔ یہ اللہ کے اسٹور ٹینکس ہیں جو برف کے پہاڑ ہیں، اللہ ان پر دھوپ کو ظاہر کر کے وہ گرمی سے، تپش سے آہستہ آہستہ پگھلتے ہیں، پھر وہ پانی ندیوں سے نہروں سے ہمارے گھر تک، ہمارے گھر سے ہمارے ہاتھ تک، ہمارے ہاتھ سے ہمارے حلق تک پہنچ رہا ہے۔ آپ کہیں گے نہیں آرٹیفیشل ریننگ ہو رہی ہے، آپ کو معلوم ہونا چاہیے آرٹیفیشل جو ریننگ ہوتی ہے، جو بادل میں اگر وہ پانی کی خنکی ہے تو ہی برسا سکتے ہیں۔ وہ بادل دو ہوتے ہیں، ایک پانی کے بادل ہوتے ہیں، ایک بغیر پانی کے بادل ہوتے ہیں۔ تو یہ آرٹیفیشل جو ریننگ کرواتے ہیں، جن بادلوں میں دیکھتے ہیں تو وہ اس کو برسا دیتے ہیں۔ خطرہ دو خطرے ایسا کوئی نظام وہ قائم نہیں کر سکتے، لیکن اللہ کا نظام دیکھیے ہزاروں کروڑ سالوں سے چل رہا ہے۔ ایک سسٹم ہے اللہ کا، ایک نظام ہے، موسم برسات ہوتی ہے، بارش ہوتی ہے، بارشوں کو اللہ خود جمع کر رہا ہے۔ کوئی انسان نہ کبھی کوئی ندی کھود سکا، نہ کوئی انسان کبھی پانی کو اسٹور اس انداز سے کر سکا جیسا کہ اللہ کرتا ہے۔ انسان بس اپنی سہولت کے لیے کیا کرتا ہے؟ ندی سے نہر بنا دیتا ہے، نہر سے پھر وہ پانی کو اسٹور کرتا ہے، ہم تک پہنچاتا ہے، انسانوں تک پہنچاتا ہے۔ ایک گلاس پانی، معمولی ایک گلاس پانی جس کی آج ہم قدر نہیں کرتے، یہ دراصل اللہ کی قدرت کا شاہکار ہے جو ہمارے ہاتھ میں آتا ہے۔ ہمیں تھوڑی دیر پانی نہ ملے تو حلق سوکھ جاتا ہے، اتڑیاں سوکھ جاتی ہیں ہماری، ایک قطرہ بھی اس وقت میسر ہو جائے تو ہم کتنے خوشباش ہو جاتے ہیں۔ لیکن غور کریں، اللہ دعوت فکر دیتا ہے، قرآن ہماری روح کو جھنجھوڑتا ہے، یہ تم کیا کر رہے ہو؟ یہ پانی جو تم پانی کر رہے ہو، یہ پانی کا نظام کس نے برپا کیا ہے؟ یہ کس کے ہاتھ میں؟ زیادہ بارش ہو جائے تو پریشان ہو جاتے ہیں، بارش رک جائے تو پریشان ہو جاتے ہیں، لیکن وہ اللہ ہمارے مزاج کے حساب سے بارش بھی برساتا ہے، ہم تک اناج بھی پہنچاتا ہے، ہم تک ہماری تمام سہولتیں، اور دیکھیں اس پر کوئی ٹیکس نہیں ہے، اللہ کی طرف سے کوئی ٹیکس نہیں ہے۔ یہ انسان اس کو اپنے قبضے میں لے کر وہ ٹیکس لگا رہا ہے، وہ اس کا مسئلہ ہے، لیکن اللہ نے کبھی ٹیکس نہیں لگایا۔ ہوا فری ہے، پانی فری ہے، سب فری ہے، بدلے میں ایک چیز چاہتا ہے، وہ ایک چیز مانگتا ہے بس کہ بندہ اس کا بندہ بن کر رہے اور بندہ صرف اس سے محبت کرے۔
ہمیں ریٹرنز میں یہ تمام جو فیسلٹیز ہم حاصل کر رہے ہیں، ریٹرنز میں کیا کرنا ہے؟ اللہ سے محبت کرنا ہے اور کچھ نہیں ہے۔ اللہ سے جب محبت ہو جائے گی تو سب خون بلڈ صاف ہو جائے گا۔ تو یاد رکھیے آپ پورے امراض کے مسئلے میں پھوڑے ہو گئے، پھنسیاں ہو گئے، ہم آج کل کیا ہے پھوڑے کے پیچھے، پھنسی کے پیچھے، اس کے پیچھے، یہاں کٹ گیا وہاں کٹ گیا، یہاں یہ ہو گیا، یہ بیماریوں کے پیچھے ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنا بلڈ صاف کریں۔ خون صاف ہوگا تو پھوڑے پھنسیاں خود بخود ختم ہو جاتے ہیں، تمام بیماریاں ختم ہو جاتی ہیں۔ شرط کیا ہے؟ خون صاف کرنا ہے۔ اب یہ روحانی تمام امراض کا علاج کیا ہے کہ ہم اپنی روح کا جو خون کہیے یا جو روح ہے اس کو صاف کر لیں، اس کو فلٹر کر لیں، سب ختم ہو جائے گا۔ یہ کیوں، ایسا کیوں، ویسا کیوں، یہ جو ہمارے ہیجانی جو کیفیت ہے، یہ جو بیماریاں ہیں ہمارے، یہ سب ختم ہو جائیں گے اگر ہمارا بلڈ صحیح ہو جائے گا۔ اور اللہ فرماتا ہے افرأیتم الماء الذی تشربون انتم انزلتموہ من المزن ام نحن المنزلون، یہ پانی کیا تم نازل کرتے ہو؟ اللہ فرماتا ہے یہ تو ہم نازل کرتے ہیں۔ ام نحن المنزلون لو نشاء جعلناہ اجاجا فلولا تشکرون، اگر یہ پانی جو ہم پی کر خوش ہیں یہ پانی کڑوا ہو جاتا تو کیا کرتے تھے؟ پانی میں ذائقہ نہیں ہوتا کیا کرتے بتائیے؟ ہم یہ دریا کا پانی پیتے ہیں، ایک بار ذرا سمندر کا پانی پی لیں ہم پی نہیں سکتے، منہ میں کلی کے لیے رکھ نہیں سکتے۔ کیسا رحمان ہے وہ اللہ ہمارا، کیسا رحیم ہے، ہمارے ذائقے کا پانی ہم کو عطا کر رہا ہے۔ انسان دنیا کے کسی بھی گوشے میں، کونے میں، دیہات میں، بہت بڑے شہر میں، بہت ہائی فائی لائف جی لے، یا کوئی مزدور، غریب، فقیر، کیسے سے کیسا شخص ہو جائے، سب کا پانی کے لیے ذائقہ ایک ہے اور سب کے ذائقے کے حساب سے اللہ عطا کر رہا ہے۔ ذرا سی کڑواہٹ آ جائے پانی میں تو ہم نہیں پی سکتے۔ اگر ہم کوئی برانڈ کے پانی کے عادی ہو گئے ہیں تو ہم عام پانی سے پینے سے اپنے آپ کو بچاتے ہیں، لیکن یہ پانی کا یہ سورس کیا ہے، یہ آ کہاں سے رہا ہے؟ یہ اللہ کی طرف سے آ رہا ہے، یہ اللہ نے انتظام کیا ہے۔ تو چاہیے کیا کہ ہم اللہ کے شکر گزار رہیں۔ اور پھر اس کے بعد اللہ فرماتا ہے افرأیتم النار التی تورون، یہ جو تم دیکھتے ہو آگ، آگ کہاں سے؟ انتم انشاتم شجرتها ام نحن المنشئون، انسان کے لیے آگ کا جو پہلا سورس تھا وہ دو پتھر آپس میں رگڑنے سے آگ پیدا ہوئی تھی، لیکن لکڑیاں جلانے سے آگ بنتی ہے۔ اب اللہ سوال کر رہا ہے کہ یہ درخت کو کس نے اٹھائی؟ انتم انشاتم شجرتها، کیا درخت کو تم نے پروان چڑھایا یا ہم نے پروان چڑھایا؟ یہ درخت کی لکڑی کی وجہ سے کیا ہو رہا ہے؟ آگ مل رہی ہے۔ آگ کتنی ضروری ہے انسان کے لیے۔ اور پھر یاد رکھیں کہ اللہ کا ایک نظام ہے کہ بعض صحراؤں میں، بعض ریگستانوں میں اللہ آگ کے درخت بھی رکھتا ہے، دکھنے میں بظاہر وہ ہرے دو ٹہنیاں ہوتی ہیں، آپ ان دونوں ٹہنیوں کو اگر ایک ساتھ ملائیں گے تو آگ نکل جاتی ہے۔ دراصل یہ جواب دے رہا ہے پروردگار عالم کہ اللہ رب العزت نے فرمایا تھا اس سے قبل کی آیت میں ثم انکم ایھا الضالون المکذبون لآکلون من شجر من زقوم، اللہ نے فرمایا تھا کہ جہنم کی تہ سے ہم ایک آگ کا درخت نکالیں گے جو کہ غذا ہوگی جہنمیوں کی۔ تو لوگوں نے کہا کہ پہلے جہنم خود آگ کا ایندھن، اب اس کی تہ سے پھر آگ کا درخت کیسے؟ یعنی ایک مذاق اڑا رہے تھے۔ تو اللہ بتا رہا ہے کہ تم سمجھتے ہو کہ ہم جہنم میں آگ کا درخت کیسے لگائیں گے؟ تو یہ زمین پر دو درخت ہرا ہے لیکن اس کے دو ٹہنیاں ملنے سے آگ نکلتی ہے۔ جب اللہ دو سبز ٹہنیوں سے آگ جب نکال سکتا ہے تو اللہ اس پر بھی قادر ہے کہ جہنم میں ایک ہولناک درخت آگ کا بنائے گا۔
تو یہ آگ کا سورس کہاں سے آ رہا ہے؟ یہ تمام چیزیں اللہ کی طرف سے ہے. نحنو جعلناها تذکرۃ ومتاعا للمقوین. اور دراصل یہ کیا ہے؟ تمہارے لیے ایک سبق ہے. اور یہ جو صحراؤں میں جو ویران جگہ ہیں، اس میں بھی اللہ تعالیٰ کیا کرتا ہے؟ درختوں سے آگ کو پیدا کرتا ہے. پھر آخر میں فرماتا ہے پروردگار عالم فسبح باسم ربک العظیم، کہ تسبیح بیان کرو جو اللہ عظیم ہے. میں یہ آیات یہاں پر ختم ہو رہے ہیں. اسی طرح یہ سورہ مبارکہ کی آخری آیت بھی فسبح باسم ربک العظیم پر ختم ہو رہی ہے. میں ایک اہم بات کہہ کر آج اپنی گفتگو کو سمیٹ لیتا ہوں. ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ سورہ واقعہ سے ہر بندے کا شخصی طور پر کتنا گہرا تعلق ہے. ہم نماز پڑھتے ہیں، نماز میں جب رکوع میں جاتے ہیں تو کیا کہتے ہیں؟ سبحان ربی العظیم. یہ سبحان ربی العظیم کیا ہے؟ فسبح باسم ربک العظیم. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عقبہ بن عامر جہنی اس حدیث کو روایت کرتے ہیں مسند احمد میں اور ابو داؤد ابن ماجہ میں سند کے ساتھ، صحیح اسناد کے ساتھ یہ حدیث مروی ہے کہ جب یہ آیت کا نزول ہوا تو رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تاکید فرمائی کہ اب تم حالت رکوع میں جاؤ تو سبحان ربی العظیم کہو. یہ دراصل کیا ہے؟ سورہ واقعہ کی آیت ہے. اب آپ کو معلوم ہونا چاہیے ہم سجدے میں سبحان ربی الاعلیٰ کہتے ہیں. یہ کس سورہ کی آیت ہے؟ یہ دراصل سورہ اعلیٰ کی آیت ہے، فسبح باسم ربک الاعلیٰ جو ہم پڑھتے ہیں. اور یہ صحیح سند کے ساتھ صحیح احادیث میں مروی ہے. تو ہمارا رشتہ، ہمارا تعلق سورہ واقعہ سے ہر نماز کی ہر رکعت میں ہے. ہم غور کریں کہ اللہ رب العزت ہمیں کیا دعوت دے رہا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھایا کہ جب تم حالت رکوع میں پہنچ جاؤ تو سبحان ربی العظیم کہو. اگر کوئی حافظ قرآن ہے یا قرآن پر وہ تھوڑا سا علم رکھتا ہے تو حالت رکوع میں سبحان ربی العظیم کے ساتھ سورہ واقعہ کا پورا مضمون آ جائے گا. نحن خلقناکم فلولا تصدقون افرأیتم ما تمنون. یہ تمام آیات اس سے پہلے کی اذا وقعت الواقعہ، یہ آیات ہمارے ورد میں آ جائیں گی. ایک خشیت، ایک خوف پیدا ہوگا خدا سے، ایک تعلق، ایک محبت پیدا ہوگی. اسی طرح جب حالت سجدے میں جائیں گے تو سورہ اعلیٰ کی وہ آیت، سورہ اعلیٰ کا وہ مضمون ہمارے ذہن میں آئے گا کہ ہم اللہ کی کبریائی، اس کی بڑائی بیان کر رہے ہیں، وہ ہمارا اللہ کیسا ہے. لہذا یہ بہت اہم ہے کہ ہم کم سے کم سورہ واقعہ کے مزید 18 آیات اور باقی ہیں. انشاءاللہ آئندہ نشست میں وہ ایک پوری ٹاپک، ایک مضمون ہے، آپ تک پہنچانے کی کوشش کریں گے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.